آئیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیرت رسول ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ سیرت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے، اور جو آئیڈیل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، چاہے وہ عقیدے کے باب میں ہو، چاہے وہ عبادات کے باب میں ہو، چاہے وہ اخلاق کے باب میں ہو۔ ہر اس طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب پڑھیں گے تو ویسے ہی ہم اپنی زندگی میں ہمیں تطبیق ہم دیں گے، اس لیے سیرت کو پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں، اسی حساب سے ہمیں، اسی لیے ہم سیرت پڑھتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہمارے لیے یہ ہے سیرت پڑھنے کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے سیرت پڑھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے حساب سے، انسانوں کے عمل وہ میزان ہے، ترازو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے ہمارے عمل کو، جیسے قیامت کے دن انسان کے عمل کو دو حساب سے ناپا تولا جائے گا۔ ایک انسان کے عمل اخلاص ہے کہ نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت ہے کہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یہ دونوں جب تک نہیں ہوں گے تب تک ہمارا عمل قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمل کے میزان ہیں، ترازو ہیں۔ کب اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ قبول کے حساب سے ہو، چاہے وہ رد کے حساب سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے عمل کیا میرے عمل کے حساب سے نہیں ہے، اس کا عمل مردود ہے، بیکار ہے، چاہے نیکی ہی سمجھ کر کے کیوں نہ آپ کر رہے ہوں، چاہے اس کے اندر نیکی ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے ہم قرآن کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے مدد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہمارے لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے یہ آسان ہوگا، ہمارے لیے مددگار ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لما سئلت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پائے کے اخلاق کے مالک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تب نہ معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیسے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے کیا، غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، جانداروں کے ساتھ، بے جانوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی جب سیرت پڑھیں گے تب نہ معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، جب وہ ہم پڑھیں گے تب تو ہم جان پائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ویسے انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ تیسرا یہ فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے کیا فائدہ ہے
اور جاننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہ جتنا جتنا نبی کے بارے میں آپ جانو گے اتنا اتنا نبی سے محبت آپ کی بڑھے گی، اتنا اتنا نبی سے محبت بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والدین، اس کے اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے قال عمر بن خطاب قلت یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک میرے نفس کے بعد اگر سب سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب ہے تو آپ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، نہیں اے عمر، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تیرے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تھوڑے دیر کے بعد عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے نفس سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔